پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ شیخ الاسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الروض الفائق فی المواعظ والرقائق میں آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کوئی بزرگ تھا، ان کا ایک ہمسایہ تھا جو گناہ گار تھا اور ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا، صبح شام کو اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک دن اس کی وفات ہو گئی تو مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اور میں نے اس کو اچھی حالت میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور جو ہے جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے، جنت کی نعمتوں کے دروازے اس کی طرف کھول دیے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ تیرے اعمال تو اس کے برعکس تھے اور تیری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزر رہی تھی، لیکن یہ اتنی مہربانی کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھا تھا تو وہ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس بزرگ نے کہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھو، تو میں بھی اس میں موجود تھا مجلس میں، تو میں نے بھی درود پاک پڑھا اور حاضرین نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کے صدقے میری اور اس محفل میں جتنے افراد تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے والوں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق اور جو ہے اس پر اپنی خاص مہربانی رحمت فرما دی کہ درود پاک کے صدقے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اب یہاں سے یہ نہیں سوچنا کہ باقی جو فرائض واجبات اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بھلا کر صرف درود پاک پڑھتے رہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے بخش سکتا ہے، معاف فرما سکتا ہے، تو جس کو چاہے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ جس طرح شیطان ابلیس جو ہے اس نے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، بالآخر یہ مردود اور لعنتی قرار دیا گیا اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت نصیب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سیدنا فاروق اعظم کے صدقے عزت عطا فرما دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو ابو جہل کو جہنم میں پھینک دے اور اس کو ہدایت نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بے حد ہمارے لیے ضروری ہے، بالخصوص سنی حضرات کے لیے جو عاشقان رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اسی طرح ایک کوئی عورت تھی، اس کا بیٹا بھی گناہ گار تھا اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہتا، وہ عورت سمجھاتی لیکن وہ باز نہ آتا، تو جس وقت اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، اس کی ماں نے خواب میں دیکھا، پہلے کچھ دن خواب نہ آیا اور تڑپتی رہی کہ میرے بیٹے کی زیارت ہو جائے، میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھ لوں، تو بالآخر جب خواب کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، تو وہ اور بھی غمگین ہوئی، تو وقت گزرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد پھر خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا اچھی حالت میں تھا، یعنی اس سے عذاب ہٹا لیا گیا اور اس پر جنت کی نعمتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو اس کی والدہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، پہلے میں نے تمہیں عذاب میں مبتلا دیکھا، اب جو ہے تو خوش ہے اور اچھی حالت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اس قبرستان سے ایک نوجوان گزرنے لگا، اس نے جب قبرستان کی طرف نظر دوڑائی تو اس کو عبرت حاصل ہوئی، اس نے اپنی موت کو یاد کیا اور گناہوں پر شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کی، آئندہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا، تو اس نے قرآن پاک پڑھا اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور یہ پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے اس قبرستان والوں کو ایصال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبول فرما لیا۔ اس اصال پاک کے صدقے، اصال ثواب کے صدقے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، قرآن حکیم اور درود شریف کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی۔ تو محترم، جس وقت بھی قبرستان جانا ہو تو اس وقت جو مسلمانوں کا قبرستان ہے ہو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جو بھی آیت الکرسی آتی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کو آتا ہے وہ تلاوت کریں، جتنا صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر اصال ثواب کریں، تاکہ
مسلمانوں کو فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں بھی اس کے پڑھنے کا ثواب ہوگا اور عبرت حاصل ہوگی۔ اور قبرستان جب بھی جایا کریں تو عبرت کے لیے جایا کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور پھر اس کے بعد قبر ٹھکانہ ہے، قبر کے بعد حشر ہے۔ جب قبرستان میں جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائے گا اور ہمیں جو ہے اپنی راہ، جس کو راہ ہدایت بولتے ہیں، صراط مستقیم بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ